ہم کندھے میں لے کر کے جا رہے ہیں، کل ہماری باری آنے والی ہے، تو اس باری کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کریں، عبادتیں کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، غلط کاریوں سے بچیں، جھوٹ دغا بازی سے بچیں، الٹا سیدھا اس کی ٹوپی اس کا سر، اس کی ٹوپی اس کا سر کرنے سے بچیں کہ آج ہم اس کو لے کر کے جا رہے ہیں، کل لوگ ہم کو اسی طریقے سے لے کر کے جائیں گے، آخرت کے بارے میں آپ کسی بھی طریقہ سوچیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ہوا بات میں یہ کہ کچھ لوگوں نے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ اصل مقصد کیا تھا کہ جنازہ لے کر کے چلیں گے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں گے، خاموش رہیں گے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں گے، لیکن لوگوں نے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ اب جنازہ لے کر چلتے ہی اس سے اس سے بات کرنے لگے لوگ۔ آپ دیکھیے جنازہ لے کے چلتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، لوگ ہی بھی کرتے ہیں، کسی کا فون آ گیا فون پہ بات بھی کرنے لگتے ہیں۔ تب علماء نے فرمایا کہ اصل مقصد اب ختم ہو رہا ہے، اصل مقصد جو ہے خاموشی، تاکہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے۔ جب یہ مقصد ختم ہو رہا ہے تب علماء نے ارشاد فرمایا کہ اب جب جنازے لے کر کے جاؤ تو کلمہ پڑھو، درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اگر تم اپنی آخرت کے بارے میں نہ بھی سوچ رہے ہو تو کلمہ درود پڑھنے کی وجہ سے تم کو بھی ثواب ملے اور میت کو بھی ثواب ملے۔ جنازہ لے کر کے چلنے پر بالکل خاموشی ضروری ہے، یہ طریقہ سنت ہے۔ لیکن اب لوگوں میں خلفشار ہوا، لوگ ہی کرنے لگے، ہنسی ٹھٹا مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، رشتہ داریاں الگ سے نبھانے لگے۔ جب اصل مقصد فوت ہونے لگا تو علماء نے فرمایا کہ اب آپ درود پڑھیے، کلمہ پڑھیے، تاکہ درود کلمہ پڑھنے سے آپ کی زبان تو تر ہوگی، اللہ رسول کا ذکر تو کریں گے اپنی زبان سے۔ مطلب کہ دنیاوی لہو لعب، کھیل کود، الٹا سیدھا، اس سے اس سے بات کرنے سے بہتر ہے درود پڑھیے، اس سے اس سے بات کرنے سے بہتر ہے کلمہ پڑھیے۔ تو اب جو ہم لوگ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ ربی۔ یہ اللہ ربی کیا ہے؟ کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ اصل میں مردے کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ 10 منٹ کے بعد قبر کے اندر ہوں گے اور فرشتے آئیں گے۔ جب ہم لوگ لٹا کر کے واپس جائیں گے تو 10 منٹ کے بعد فرشتے آئیں گے، جیسے ہی لٹائیں گے ہم لوگ واپس جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے۔ تو فرشتے آپ سے سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اسی کا جواب بتایا ہے علماء نے، تاکہ آپ پڑھتے رہیے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی، تاکہ مردے کو سمجھ آئے، وہ سنے اور اس کو جواب یاد رہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، تمہارا رب کون ہے، من رب کا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کا دیدار کرا کر کے پوچھا جائے گا کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، دنیا میں کیا کہتے ہو، ابھی یہ نہیں، دنیا میں کیا کہتے تھے، حضرت حضور آقا مولا دادا کہتے تھے یا اپنی طرح بشر کہتے تھے، حضور کو آخری نبی مانتے تھے یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یہ مانتے تھے، حضور کو سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر مانتے تھے یا اپنی طرح بشر مانتے تھے، کیا مانتے تھے، دنیا میں کیا کہتے تھے یہ بتاؤ، ابھی کیا کہہ رہے ہو یہ؟ تو علماء نے دیکھا کہ لوگ ٹھٹا مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اصل مقصد جب فوت ہونے لگا تو علماء نے فرمایا کہ درود پڑھیے، کلمہ پڑھیے، اللہ ربی کا ورد کیجیے، تاکہ مردہ سنے تو اس کو کم از کم اتنا تو فائدہ ہو، جب قبر میں سوال ہوگا وہ بات اس کو یاد آ جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور ہمارے آقا ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، حضور ہمارے سردار ہیں، حضور کا کلمہ ہم پڑھتے تھے، وہ کلمہ اس کو یاد ہے۔ تو علماء نے کلمہ پڑھنے کا اور اللہ ربی جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا حکم اسی وجہ سے، ورنہ اصل سنت مبارکہ یہ ہے کہ خاموش رہ کر کے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آپ اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اس کے بعد میں جائیے گا، کیونکہ آدمی پہلے آپ سے پہلے جا رہا ہے، اسی کے بارے میں سوچیں، اسی کو کلمہ یاد دلا دیجیے۔ وہی تلقین قبر میں بھی کی جاتی ہے، میت کو جب دفن کر دیا جائے تو حضور نے فرمایا تلقین کرو، تلقین کرنے کا طریقہ ہی ختم ہو گیا، جانتے ہی حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو دفن کر چکو
قبر برابر ہو جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، سرہانے کھڑے ہو کر کے اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہے عبدالستار، اس کے ابو کا نام ہے عبدالغفار، تو آپ کہیے اے عبدالستار بن عبدالغفار. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم پکارو گے تو مردہ تمہاری بات کو سنے گا. حضور نے فرمایا 3 بار آواز دو، ایک بار کہو عبدالستار بن عبدالغفار، مردہ سنے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ آواز دو، اے عبدالغفار، اے عبدالستار بن عبدالغفار. تو حضور فرماتے ہیں کہ مردہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے قبر. اور اس کے بعد پھر تیسری بار کہو اے عبدالستار بن عبدالغفار، تو مردہ کہے گا بول کیا بولنا چاہے گا. جب پہلی بار آپ اس کو آواز دیں گے تو مردہ سنے گا، دوسری بار آواز دیں گے اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا، تیسری بار آواز دیں گے تو وہ مردہ کہے گا کہہ بول کیا کہنا چاہے گا. تب حضور فرماتے ہیں کہ اس مردہ سے کہو کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، قرآن ہمارا امام ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تلقین کرنا. کرتا ہے کوئی بتائیے اس پر اثر کرنے کا ہم کر رہے تھے چیک بات کرنے کی اس زیادہ سوال کرتے نہیں، جواب دے دیا خاموش ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جنازے میں گئے ہم، تو اس آدمی کو جو اشکال تھا تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے جنازہ پڑھا کے جیسے فارغ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کر کنارے لے لیا. 2 سوال کیا تھا، 2 سوال کیا، جواب کیا، خاموش ہو گئے. سن لیا کہ ہماری بات تو سن لے گا، آپ کی بات تو سنی گا نہیں، آپ تو جھمیلا ہو جائے گا. آپ سوچیے گا، آپ بتائیے گا ماننے کے لیے تیار ہے. آپ اگر کوئی مسئلہ بتائیے گا تو سن لے گا. یہ سنت مبارکہ ہے، اس کو ختم کر دیا تو یہ سنت مبارکہ بالکل مفقود ہوتی چلی جائے. معلوم ہی نہیں کسی کو کہ تلقین بھی کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے حضور نے فرمایا کہ تلقین کرو، 3 بار آواز دے کے پکارو، ایک بار سنے گا، دوسرے میں اٹھ کے بیٹھے گا، تیسرے میں کہے گا کیا کیا کہنا چاہے گا، بول کیا بولنا چاہے گا. تو کہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، قرآن تمہارا امام ہے، اسلام تمہارا دین ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں. یہ تلقین کرو، اور جب تلقین کر کے پلٹو گے اسی وقت فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی سوال کا جواب سنا اور ابھی سوال ہوا، جیسے ہی سوال کا جواب سنا ویسے ہی سوال ہوا تو آدمی کے دماغ میں رہے گا، فوراً جواب دے گا. جیسے ہی کہا تمہارا رب کون ہے، من رب ہوگا، تو فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 منٹ پہلے آپ نے اس کو تلقین کی ہے نا. ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے اس کو بتایا ہے کہ اسلام تمہارا دین ہے. ابھی پوچھے گا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، تو تم جواب دو گے فوراً کہ ہمارا دین اسلام ہے. کیا ابھی 2 منٹ پہلے تلقین کی گئی ہے. اب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، حضور کا دیدار کرا کر کے. تو ابھی 2 منٹ پہلے تم کو تلقین کی گئی ہے، بات یاد ہے، تازہ بالکل ذہن میں، تو فوراً آپ جواب دے دیں گے کہ ہماری سرکار ہے، اللہ کے رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، فوراً جواب دیں گے. اور جب تلقین نہیں کی جائے گی تو بات تو جو ہے دماغ کے پیچھے ہے، بات کو یاد آنے میں دیر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تلقین کرو. اب جب تلقین کرنے کا طریقہ ختم ہونے لگا تب علماء نے فرمایا کہ تلقین اگر نہیں کر پا رہے ہو، اس کو آواز نہیں دے پا رہے ہو، تلقین نہیں کر پا رہے ہو، تو کم از کم اتنا کرو کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دے دو. قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بولیے اذان دے دو. جب اذان دو گے تو اذان میں وہی الفاظ ہے جس کا جواب ابھی پوچھا جائے گا. اس سے اذان میں وہی الفاظ ہے، وہی سوال کا جواب ہے جو سوال ہونے والا ہے. سمجھ آئی ہماری بات؟ اس لیے اذان دینے کا طریقہ ہے. اگر اذان نہیں دینا ہے تو آپ تلقین کیجیے، تلقین نہیں کرنا ہے اذان نہیں دیجیے. اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی اذان یہ کون سی نماز ہے؟ تو ہر نماز کے لیے اذان ضروری ہو، اذان ہو یہ ضروری نہیں. ہر اذان نماز کے لیے ہو یہ ضروری نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ آگ لگ جاتی ہے اذان دیتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں؟
آندھی آ جاتی ہے اذان دیتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ابھی کورونا تو 4-5 سال پہلے آیا تھا، سب لوگ اذان دے رہے تھے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے آپ؟ کوئی بولا کہ اذان کیوں دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے پاگل کا جب پاگل پن کا دورہ پڑے تو حضور نے فرمایا اذان دو، تو جب اذان دی جاتی ہے تو پھر اس وقت اس کی کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہر اذان کے لیے نماز ہو یا ہر نماز کے لیے اذان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کی اذان کو بھی نماز پڑھنے کی کیا سمجھ میں آیا؟ ہر اذان کے لیے نماز ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر نماز کے لیے اذان ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کہیں کہیں اذان برکت کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی، اذان دیجیے، برکت ہے۔ مرغی کا دورہ پڑا، اذان دیجیے، اذان کی برکت سے شیطان بھاگے گا۔ مرغی کیا ہے؟ شیطان ہے، شیطانی حرکت ہے۔ پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، اذان دیجیے، اس کا پاگل پن دور ہوگا۔ بہت آدمی غم میں مبتلا ہے، اذان دیجیے، اس کا غم دور ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام جب جنت سے آئے 300 سال تک رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیاوی عمر 1000 سال ہے، 300 سال تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہ آنکھوں کے سامنے گالوں میں گٹھا پڑ گیا، اتنا روئے، اور 300 سال تک آپ نے سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ جنت تو آسمان میں ہے نا، وہیں سے نازل ہوئے تھے، تو آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک نے 300 سال کے بعد حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل میرے آدم کے پاس جاؤ، ان کے کان میں اذان دو۔ تو آدم علیہ السلام کان میں حضرت جبرائیل آ کر کے اذان دی۔